پہ ٹکٹ نہیں ہوا ٹکٹ ہے، اتنے زائرین آتے ہیں کہ 800 روپے کا ٹکٹ، اور جتنے مسلمان اتنے ہی غیر مسلم، جتنے مسلم اتنے ہی غیر مسلم، بلکہ کچھ زیادہ۔ اللہ نے کیا محبت ڈالی اس بندی کی، ان کے 700 سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے اور میلہ لگا ہوا ہے۔ کیا میرے رب کا سوال خود بخود آئے ہو؟ نہیں۔ ہم ہم الخالقون، اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ نہیں۔ ہم ماں کے پیٹ میں، ہمیں کیا پتا ہم کون ہیں، کون بنانے والا ہے؟ تو پھر میرا اللہ خبر دیتا ہے کہ اس سے رجوع کر جس نے یہ سب کچھ بنایا، اس کو ڈھونڈ جو تیرا پیدا کرنے والا، اس سے پوچھ اس نے تمہیں کیوں پیدا کیا، اس سے پوچھ یہ سب نظام کیا ہے، چونکہ جب تک تو اس اصل تک نہیں پہنچتا تو اندھیروں میں بھٹکتے پھر لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، دلوں پہ سیاہیاں اور پردے ہوں گے، اصل تک نہیں پہنچیں گے، بھٹکتے پھریں گے۔ مجھے 90% بلکہ 95% نوجوان نظر آ رہی ہے۔ میرے عزیزوں، اپنی بنیاد صحیح کر لو، ہماری منزل اللہ ہے، ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اس کائنات بنانے والا اللہ ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں تصویر تیرے اللہ نے بنائی۔ الم نخلقکم من ماء مہین، گندے پانی سے اللہ نے بنایا۔ فجعلناہ فی قرار مکین، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ اللہ نے دیا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے اللہ نے نکالا۔ ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین، نطفہ ماں کے پیٹ میں اللہ نے ٹھہرایا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، اس جونک میں اللہ نے بدلا۔ فخلقنا العلقة مضغة، لوتھڑے میں اللہ نے بدلا۔ فخلقنا المضغة عظاما، اس میں ہڈیوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ فکسونا العظام لحما، اس پر گوشت اللہ نے چڑھایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکلیں ہمیں اللہ نے ماں کے پیٹ میں عطا فرمائی۔ الم نجعل له عینین، یہ آنکھیں، آنکھوں کا نور، بصارت، بصیرت، رنگ، روپ، اللہ نے ماں کے پیٹ میں۔ ولسانا، یہ ہونٹ اللہ نے دی۔ وشفتین، یہ زبان اللہ نے دی۔ وشفتین، اس پر ہونٹ اللہ تعالیٰ نے لگائے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، یہ جوڑ سارے اللہ تعالیٰ نے لگائے۔ ان کو رسیوں سے باندھا، میرے اللہ تعالیٰ نے باندھا۔ سر سے لے کر پاؤں تک میرے اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں بنایا۔ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بیٹے، میرے بندے، ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ دینے والا تیرا اللہ ہے۔ وغشیتک فی غشاء، تجھے پردوں میں لپیٹنے والا تیرا اللہ ہے۔ پردوں میں کیوں لپیٹا؟ لئلا تفزع من ظلمۃ الرحم، تاکہ ماں کے پیٹ کے اندھیروں سے تجھے ڈر نہ لگے۔ وحول وجہک الی ظہرہا، اور تیرے نظام کو تیری ماں کے میدے آنتوں کے نظام کو الگ کر دیا۔ لئلا تضرک رائحۃ طعام، تاکہ ماں کے پیٹ اندر بننے والی غلاظت تیرے تک نہ پہنچے، تجھے تکلیف نہ پہنچے۔ فَهَلْ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرِي، کوئی اللہ کے سوا اور ہے یہ کر کے دکھائے؟ کوئی ہے ایسا کر کے دکھائے؟ کوئی ہے مٹی کے وجود کو زبان دے کے وہ فصاحت کے ایسے نغمے بکھیرے؟ کوئی ہے جو مٹی سے درختوں کو نکالے، پہاڑوں کو گاڑے، ہواؤں کو چلائے، بادلوں کو لائے، بارش کو برسائے، قطرہ قطرہ بکھیرے، زمین میں اتارے تو سبزہ بنا دے، سانپ کے منہ میں اتارے تو زہر بنا دے، ہرن کے منہ میں اتارے تو مشک بنا دے، مکھی کے منہ میں اتارے تو شہد بنا دے، گائے کے منہ میں اتارے تو دودھ بنا دے، درخت کی جڑ میں اتارے پھلدار پھولدار درخت بنا دے، آم بنا دے، کنو بنا دے، مالٹا بنا دے، سنترا بنا دے، انسان کے منہ میں اتارے تو زندگی کا سامان بنا دے۔ یہ ہے اللہ۔ فلما ان تمت مدت اشہرک، پھر جب تیرے دنیا میں آنے کا وقت آیا،
اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتہ آیا، دیکھنے میں لیڈی ڈاکٹر ہے، سیزیرین ہو رہا ہے، آپریشن ہو رہا ہے، نارمل ہو رہا ہے، آسمان والے کی خبر ہے نہیں، ایک اور نظام بھی ہو رہا ہے۔ اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، تیری پیدائش پر، ہر انسان کی پیدائش پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہے جو آتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ ثم السبیل یسرہ فقتل الانسان ما اکفرہ۔ واہ کیا گلا میرے اللہ نے کہہ رہے انسان تیری بھی ناشکری کی حد ہے، تیری بھی ناشکری کی حد ہے۔ اذکرک وتنسانی واذکرک فلا تخشانی، اگر میں تمہیں یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دوں دلیر ہو جاتا ہے، شرمندہ ہونے کی بجائے اور دلیر ہو جاتا ہے۔ آپ ویکھی جاسی، ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں آپ ویکھی جاسی۔ تو میرا کہتا ہے قتل انسان ما اکفرہ، ارے میرا بندہ تو کتنا ہی ناشکر ہے۔ اخلق ویوت غیری، پیدا میں نے کیا سر کہیں اور جھکاتے ہو۔ ارزق ویشکر سوائی، رزق میں دیتا ہوں شکر کسی اور کا ادا کرتے ہو۔ شرہم الی صاعد وخیری الیہم نازل، صبح سے شام تک تمہاری سیاہیاں میرے پاس آتی ہیں اور ادھر سے میری رحمتیں برکتیں رزق تمہارے لیے آسمان سے اترتا ہے۔ ما اکفرہ، میں نے یہ شیء خلقہ، تمہیں یاد ہے میں نے کہاں سے بنایا تھا؟ نہیں، میں تو ممبر پہ بیٹھ کے بھول گیا ہوں کہ ممبر بھی ایک اقتدار ہے، یہ بھی اقتدار ہے، جب تک اللہ حفاظت نہ فرمائے یہ ممبر بھی جہنم تک پہنچاتا ہے۔ کتنے پہنچیں گے جہنم میں ممبر کی وجہ سے؟ جیسے کرسی ہے، جیسے صدارت، وزارت، ایم پی اے، ایم این اے، جیسے یہ وہ اقتدار ہے، یہ بھی اقتدار ہے۔ اللہ من رحم ربی، جس پہ میرے رب کا کرم ہوا وہ اس ممبر کی خیر کو لے گیا اور فتنے سے بچ گیا۔ اول من تسعر به یوم القیامت نار جہنم، سب سے پہلے جہنم میں کون ڈالا جائے گا؟ علماء طلباء کا کتنا مجمع موجود، شرابی کو نہیں، زانی کو نہیں، سود خور نہیں، قاتل نہیں، نچنے والی، جسم بیچنے والی نہیں، فرعون نہیں، شداد نہیں، حامان نہیں، قارون نہیں، ابو جہل نہیں، ابو لہب نہیں، ابی بن خلف نہیں، امیہ بن خلف نہیں، کون؟ عالم دین سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، جس نے ممبر کو بیچ دیا ٹکوں پہ۔ پہلا کیس عدالت میں لگے گا، علامہ صاحب آ رہے ہیں، ماذا صنعت، تو کہے گا میں نے علم سیکھا پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کذبت، بکواس کر۔ فرشتے بھی کہیں گے کذبت، جھوٹ بولو، تو نے اس لیے تو اسے ممبر پہ بیٹھا کہ تیری واہ واہ ہو، تو نے اس لیے علم کے نقطے کھولے کہ تو کہا جائے پڑھا علامہ، فقط قیل، ڈال دو جہنم میں۔ تو میرے بھائی صرف بازار میں سود کھانے والی خطرے میں اس ممبر پہ بیٹھنے والے بڑا ماپ امتحان کا شکار ہے۔ سب سے پہلے علم میں زندگی گزارنے والا کہاں خرابی آئی؟ دین بیچ دیا، علم بیچ دیا، اپنے علم کو بیچ دیا اپنی شہرت کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے، اپنے ناموری کے لیے۔ ڈالو پھر شہید، ڈالو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے کہا جائے بڑا دلیر ہے جو جان کی بازی دے دے۔ سب سے بڑی بات ہے سخی، کریم، ڈال دو۔
بہت شور ہو رہا ہے، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں، آپ لوگ مہربانی کر دو بھائی، آپ کا بڑا احسان ہوگا، یا بیٹھ جاؤ یا کم از کم خاموش ہی ہو جاؤ، آپ کی آوازیں مسلسل مجھے پریشان کر رہی ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ، تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کہاں سے بنایا تھا؟ نہیں، میں بھول گیا ہوں۔ تو اللہ کہتا میں نطفہ، اور یہاں علماء کہتے ہیں وقف کرو، رکو، من نطفہ، وقف کرو کہ چوٹ مار اپنے دماغ پر کہ تو ایک گندے پانی سے نکلا ہوا ہے۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه زوجين الذكر والأنثى، تو ایک گندے پانی سے، فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين من حمأ مسنون من مني يمنى من نطفة إذا تمنى، یہ ہو رہا ہے من نطفہ، من نطفہ، ممبر پہ بیٹھ کے رو نہیں، ہواؤں میں اڑ کے رو نہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کے رو نہیں، بڑے بڑے محلات میں بیٹھ کے رو نہیں ہے۔ اسی محلب بن ابی صفر گورنر عراق گزر رہا، مالک لوگ کھڑے ہو کے سلام کر رہے، مالک بن دینار بیٹھے رہے، تو ان کو دیکھا کہ ایک درویش بیٹھا ہوا ہے، سارے کھڑے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، تو قریب آ کر کہنے لگا علّک ما عرفتنی، لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہنے لگا بیٹا، ارے بھائی یہ ڈنڈے مت چلا دوستو، ایک وہ بے کرامی کر رہے، باپ نے شروع کر دی۔ میرے دوستو بھائی یہ دونوں کام ہی غلط ہو رہے ہیں، ویسے یہ محبت میں ہی کر رہے ہیں، چاہے کر رہے ہیں بے وقوفی، لیکن محبت میں کر دیکھنا رہتا ہے۔ تو بھائی ڈنڈے والوں سے گزارش ہے یہ کام نہ کرو یار۔ کہنے لگے مالک بن دینار، میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں، انا اعرف بک منک، کہنے لگے وہ کیسے؟ کہ اولک نطفہ وآخرک جیفہ وبینہما تحمل القذرہ، تیری ابتدا ایک نطفہ ہے، تیری انتہا ایک مردار میت ہے، اور درمیان میں تو پخانے کا ٹوکرا ہے۔ تو اس نے سر جھکا کر کہا انت عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح کہا، انت عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا اور کسی نے صحیح نہیں پہچانا۔ میرا اللہ خالق مالک خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ ثم اذا شاء انشرہ کلا لما یقض ما امرہ۔ کیا خوبصورت کلام ہے میرے اللہ کا، میرے رب کا۔ میں یہ طلبہ علماء سے کہتا ہوں قرآن سے جی لگاؤ، قرآن سے جی لگاؤ، قرآن کو اللہ سے مانگ کر اس کی فہم مانگو، اس کا حسن مانگو کہ اللہ اس کا حسن ہمارے اوپر کھولے کہ کیا کلام ہے، پہاڑ زرے زرے ریزہ ہو جائیں۔ کفار مکہ سارا دن گالیاں نکالتے اور شام کو بیٹھ کر ہمارے نبی کی زبان سے پڑھتا ہوا قرآن سنتے تھے، سر ہلاتے تھے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے فلما ان تمت مدت اشہر، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیل الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتہ آیا، فاخرج قال جناحہ، اس فرشتے نے پر پھیلایا، تمہیں پر پہ لے کر باہر آیا، تیرے رب نے تیرے ماں کے راستے کو آسان کیا، تجھے پروں پہ کر باہر آیا۔ اے تیرے رب کو لَلَكَ سِنٌّ تَقْطَعُ وَلَا لَكَ يَدٌ تَبْطِشُ وَلَا لَكَ رِجْلٌ تَمْشِي، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں پکڑنے کی، تیرے پاؤں میں طاقت نہیں چلنے کی، تیرے منہ میں دانت نہیں کٹنے کھانے کو۔ جب تو ایسا بے بس تھا تو أَذَرْتُ لَكَ عِرْقَيْنِ رَقِيقَيْنِ يُمْنِعَانِ لَكَ لَبَنًا خَالِصًا دَافِعًا فِي الشِّتَاءِ
وباردا فی السیف، تو ایسی بے بسی میں تھا تو میں نے تیری ماں کی گود میں تیرے بالکل قریب اس کی چھاتیوں کو چشمے بنا دیا، وہ تجھے تجھے چشموں سے دودھ پلاتی گئی اور خالص دودھ پلاتی گئی۔ هل يقدر على ذلك احد غیری، کوئی ہے تیرے رب کے سوا یہ سب کچھ کر کے دکھا دے؟ میرے بھائیو، میرا آپ کا بنانے والا اللہ ہے۔ دھرتی کہاں سے آئی؟ نعم الماہدون، تیرے رب نے بنائی۔ یہ آسمان کس نے بنائے ہیں؟ رفع السماء، تیرے رب نے اٹھایا ہے۔ دن رات کون لایا ہے؟ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها۔ Reaching for powering. Connected. پھر کیا کیا؟ یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ یہ چارہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ سندھ کا کڑوا پانی کہاں سے ہے؟ هذا ملح اجاج، یہ دریائے سندھ کا میٹھا پانی کہاں سے ہے؟ هذا عذب فرات سائغ شراب، دریاؤں کے پانی کو میٹھا، سمندروں کے پانی کو کڑوا کرنے والا اللہ ہے۔ ان میں مچھلیاں چلانے والا، ومن کل تأکلون لحما طریا، اس میں مچھلیوں کو چلانے والا میرا آپ کا اللہ ہے۔ اس میں موتی بنانے والا، وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، میرا آپ کا اللہ ہے۔ کڑوے میٹھے کو جدا کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سورج کو آگ دینے والا میرا آپ کا اللہ ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، چاند تاروں سیاروں کو تابع کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، رات کو لمبا کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے۔ یولج اللیل فی النہار، دن کو لمبا کر کے رات کو چھوٹا کرنے والا میرا آپ کا اللہ ہے۔ ویولج النہار فی اللیل، دن کو جا کے سورج مغرب میں ڈبو دینے والا، مشرق سے نکالنے والا، رات کی چادر تاننے والا، دن کا اجالا لانے والا میرا آپ کا اللہ ہے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا جعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ کہیں اللہ خبر دیتا ہے، کہیں اللہ سوال اٹھاتا ہے، کہیں اللہ دعویٰ کرتا ہے، کہیں اللہ چیلنج کرتا ہے۔ کیا خوبصورت انداز میں میرا اللہ اپنی ذات کو منواتا ہے اور اپنا لوہا منواتا ہے۔ کوئی کس نے بچھونا بنا، کس نے پہاڑوں کو گاڑا، کس نے مرد عورت کو بنایا، کون نیند لے کر آیا، کون رات لے کر آیا، کون دن کے اجالوں کو لایا، کس نے آگ سورج کی آگ کو بھڑکایا، آسمان کی چھت کو تانا، کون بادلوں کو لے کر آیا، کس نے بارش کو برسایا، سبب تیرے اللہ نے برسایا، کس نے زمین کو پھاڑا، شققنا الارض شقا، تیرے اللہ نے پھاڑا، کس نے غلے نکالے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا، سب تیرے اللہ کا نظام۔ گندم تیرے اللہ کا امر، چارہ تیرے اللہ کا امر، کھجور تیرے میرے اللہ کا امر، زیتون تیرے میرے اللہ کا امر، اور سبزیاں تیرے میرے اللہ کا امر، انگور تیرے میرے اللہ کا امر، چوپائے چلنے والے میرے اللہ کا امر، پہ چلنے والا میرے اللہ کا امر، زمین پہ رینگنے والا میرے اللہ کا امر، ہواؤں میں اڑنے والے میرے اللہ کا امر، جھپٹنے والے میرے اللہ کا، چھپنے والے میرے اللہ کا امر، گوشت خور میرے اللہ کا امر، سبزی خور میرے اللہ کا شم میرے اللہ کا امر، ڈسنے والے میرے اللہ کا امر، مارنے والے میرے اللہ کا امر، دھارنے والے میرے اللہ کا امر میرے اللہ کا امر، دھارنے والے میرے اللہ کا امر، تیرنے والے میرے اللہ کا امر، بحر و بر پر میرے اللہ کا امر، مشرق مغرب پر میرے اللہ کا امر، زمین آسمان پر میرے اللہ کا امر، فوق و تحت میرے اللہ کے غلام، اندھیرا اجالا میرے اللہ کا غلام، عروج و زوال میرے اللہ کے ارادے، عزت و ذلت میرے اللہ کے ارادے، صحت
بیماری میرے اللہ کے ارادے، جنگ و امن میرے اللہ کے ارادے، فقر غنا میرے اللہ کے ارادے، ہنسانا رولانا میرے اللہ کا ارادہ، دینا لینا میرے اللہ کا ارادہ، اٹھانا گرانا مارنا جلانا میرے اللہ کا ارادہ، بڑھانا ہٹانا میرے اللہ کا ارادہ، کائنات کے ذرے ذرے پر اللہ کا راج ہے، چپے چپے پر اللہ کا راج ہے، رات پر اللہ کا راج ہے، میرے بول پر میرے اللہ کا راج ہے، میری آنکھوں کے نور میں میرے اللہ کا امر ہے، میرے ہاتھ کے اشاروں پر میرے اللہ کا راج ہے، میرے پاؤں کی حرکت پر میرے اللہ کا راج ہے، میرے ناخن کے بننے اگلی نوک کو سفنے میں میرا راج ہے، میرے اللہ کا راج ہے، میری نیند میرے اللہ کا راج ہے، میرا اٹھنا میرا اللہ کا راج ہے، نالا توڑے منہ میں ڈالنا آگے مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے، اس کا غذا بننا، اس کا خون بننا، اس کا کیلشیم بننا، اس کا بدن کیا کچھ بننا، پیشاب پخانہ بن کے باہر نکلنا، ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ ہے تمہارا شہنشاہ اللہ۔ یہ ہماری بھائیوں میرے عزیزوں، اپنی زندگی کی بنیاد اللہ پہ رکھو، اللہ تو مل جا، اللہ تو مل جا، اللہ تو مل جا۔ میں نے یہ سبق کراچی سے سیکھا تھا اور اس وقت سے میں سبق کو دوہرا رہا ہوں، اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ خدا کہنا منع نہیں، کوئی مولانا فتویٰ نہ لگا دے، خدا کہنا منع نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے، لیکن یاد رکھو نام کے ترجمے نہیں ہوتے، نام سے بولا جاتا ہے۔ میں کہوں سعید انور، ہاں بھائی شخص صاحب آپ کا کیا حال ہے، سعید انور بھائی کیا حال ہے، کہوں گا خوش وقت نوشاد ہر وقت خوش دینے والا، ہاں بھائی ڈاکٹر ہر وقت خوشی والے کیا حال ہے، کیوں کبھی آپ کو کہے گا کچھ، ہر وقت خوشی دینے والے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، ہر وقت خوشی دینے والے ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، طارق جی مولانا رات کو آنے والے، آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ تو دن میں آ گئے۔ یعنی میں ایک عقلی دلیل دے رہا ہوں، عقلی دلیل دے رہا ہوں کہ اللہ کو اللہ کہو۔ ایک آپ کو لطیفہ بھی سنو اور حقیقت بھی ہے، ہم راجپوت ہیں، ہماری ایک شاخ ہے سیال، وہ آگے سیالوں کی ایک کاسٹ ہے ڈنگے سیال، اور ڈنگے پنجابی میں ٹیڑے کو کہتے ہیں، ٹھیک، یہ تو اردو دان ڈنگے کو نہ سمجھے۔ تو ہمارے ایک دوست سے مرحوم، انہوں نے فون کیا اپنے ایک دوست کو شہر یا دیہات میں شہر، آج ان کی بیٹی نے اٹھایا، ان کا جی ابو گھر نہیں ہٹا کر جو وہ آئے تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا، اب وہ تو اپنی قوم بتائی، جہانگیر ڈنگا قوم ہے، بہت بڑے ذمہ دار ہیں جنگ کے، ہمارے بڑے ان کا تعلق ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے دوست کا فون آیا، ہنسے جا رہا ہنس جا رہا، ان کا کیا ہوا، کہا میں گھر آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا۔ بھائیو اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اور ایک عجیب بات بتاؤں، لفظ اللہ کی، لفظ اللہ ہونٹوں سے نہیں ہوتا، اندر سے کہو اللہ، کہو ہونٹ ہلے، یہ ہونٹوں کو کوئی حرکت آئی، یہ اندر سے ادا، یہ اس لفظ کی خصوصیت ہے، یہ اندر سے ادا ہوتا ہے، اللہ، یہ اندر سے ادا ہوتا ہے، اور لفظ بتاتا ہے کہ مجھے اندر میں اتارو، مجھے اندر میں اتارو، میں زبان میں صرف ابھی لے لیا ہوں، اندر کی چیز مجھے اندر میں لے، مجھے اندر میں لے، مجھے اندر میں اتار، اس دل کو اللہ کی محبت سے بھر دے، اس کے عشق سے بھر دے، اس پر مر مٹنے کے لیے اس کو تیار کر، اسی کے لیے جینا سیکھ، اسی کے لیے مرنا سیکھ، اسی کے لیے لگانا سیکھ، اسی کے لیے ابھی لے لیا ہوں، اندر کی چیز مجھے اندر میں لے، مجھے اندر میں لے، مجھے اندر میں اتار، اس دل کو اللہ کی محبت سے بھر دے، اس کے عشق سے بھر دے، اس پر مر مٹنے کے لیے اس کو تیار کر، اسی کے لیے جینا سیکھ، اسی کے لیے مرنا سیکھ، اسی کے لیے لگانا سیکھ، اسی کے لیے دینا سیکھ۔ لفظ اللہ کے میں 1985 میرا مکی مسجد میں بیان تھا، اتنی مشہوری نہیں تھی، کوئی مسافروں مشکل نہیں تھی، تو میں بیان کر کے مسجد میں تھا، گئے، میں بیٹھا ہوا تھا، پتلے دبلے رومال کا امام بنائے گا، السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے برکت بن محمود، بعد میں مجھے پتا چلا کہ مکی مسجد کے مقیم تھے وہ، میرا نام ہے برکت بن محمود، بیٹا اللہ کو خدا نہیں کہتے، اللہ کو اللہ ہی کہتے،
جیسے گاڈ اللہ کا ترجمہ نہیں، ایسے ہی خدا بھی اللہ کا ترجمہ نہیں۔ میں نے کہا جی آپ کو سلام کرو، انشاءاللہ آئندہ تاجمیل کی زبان سے اللہ ہی ادا ہوگا۔ کبھی غلطی سے خدا نکل جائے کوئی منع تھوڑا ہی ہے، نہیں ہے، لیکن اللہ میں جو نور ہے وہ خدا میں نہیں ہے۔ خدا ترجمہ ہے، اللہ نام ہے، خدا ترجمہ ہے، اللہ نام ہے، خدا ترجمہ ہے، اللہ نام ہے۔ جب تم کہتے ہو اللہ تو اللہ کے تمام صفاتی نام اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ جب تم کہتے ہو خدا تو صرف ایک صفت کا نام آتا ہے جسے کسی نے نہ بنایا جو کسی کا محتاج ہے، لیکن اللہ کہتے ہوئے تمام الرحمن الرحیم، الملك القدوس السلام المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الملك الجليل الكريم الرقيب المجيب الواصف الباعث الشهيد الوكيل الحق الحكيم الودود الوكيل القوي المكين الولي الحمد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاد المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقص الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور الحنان المنان جل جلاله۔ جب تم کہتے ہو اللہ تو یہ سب نام اس میں اپنے آپ آ جاتے۔ کہو اللہ، پھر کہو اللہ، پھر کہو اللہ، یہ عرش تک گونج گئی ہے، آسمان کے دروازے کھل اور اللہ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، اور آپ کو دیکھ فرشتوں میں بھی فخر ہو رہا ہوگا کہ لفظ اللہ کے نور نے کائنات خوش کر دی۔ تو میرے بھائیو آپ نوجوان نظر آ رہے ہو، لا الہ الا اللہ پر ہم اپنی زندگی کی بنیاد اٹھائیں گے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کیا ہے؟ جو تو کہے گا وہ کریں گے، جس سے تو روکے گا اسے چھوڑ دیں گے، جو تیری چاہت ہوگی تو کریں، جو تیرا پسند ہے اپنی پسند بنائیں، جو تجھے ناپسند ہے اسے ناپسند کریں گے، تیرے چاہے پر اٹھیں گے بیٹھیں گے، تیرے چاہے پر جئیں گے مریں گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہے۔ پیسہ نہیں کہ پیسہ بنائیں گے جلتا کی بنیاد ہے، پیسہ نہیں کہ پیسہ بنائیں گے چاہے جھوٹ سے چاہے سچ سے، عزت بنائیں گے چاہے ظلم سے چاہے انصاف سے، بڑے بڑے محل بنائیں گے چاہے حرام سے چاہے حلال سے، بڑے بڑے کاروبار چلیں گے چاہے ہیرا پھیری سے چاہے جھوٹ سے چاہے دیانت سے۔ نہیں یا اللہ تو کیا ہیرا پھیری سے چاہے جھوٹ سے چاہے دیانت سے، نہیں یا اللہ تو کیا چاہتا ہے، یا اللہ تو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ ایک دعا مانگا کرو، سارا کام اللہ سے کہتے اللہ یہ دے دے یہ دے، اللہ خوش ہوتا ہے، یہ کر دے، میں قربان جاؤں۔ اللہ واحد شہنشاہ ہے جس سے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے، مانگو تو خوش ہوتا ہے۔ ماں سے بھی بار بار مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے، ہر وقت مانگتا ہے، ہر وقت مانگتا ہے، ناراض ہو جاتی ہے، ماں نہیں دیتی، اور میرے اللہ سے نہ مانگو تو ناراض ہو جاتا ہے۔ اب مانگتا کیوں نہیں ہے، مانگتا کیوں نہیں ہے؟ تو ایک دعا مانگو، حضرت مانگو، پر ایک دعا کا اضافہ کیا، میری چاہتیں بھی پوری کر، پر جو تو چاہتا ہے نا وہ بھی مجھے پورا کرنے کی توفیق دے دے، کہ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیا تو کیا چاہتا ہے، میرے اوپر ڈال دے، اپنی چاہت میری چاہت بنا دے، اپنی پسند میری پسند بنا دے، تاکہ اللہ میں اندر سے تیری مان کے چلوں۔ اب ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ۔ اب میں اللہ کی چاہت کیا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے؟ میرے تو اس کے درمیان آسمان ہے، عرش ہے، میرے اور اس کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میرے اور ان کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے اللہ نے کہا بس یہ ہے، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، من يطع رسوله فقد اطاع الله۔ پورے قرآن میں اکیلا من يطع الله نہیں آتا ہے، من يطع الله ورسوله، اور
قرآن میں اکیلا رسول آتا ہے، من یطع الرسول، من یطع الرسول، اکیلے رسول کی اطاعت قرآن میں جگہ جگہ آئے گی. صرف اطیع اللہ، اکیلا اطیع اللہ قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو. ساتھ رسول جڑا ہوا ہے، ساتھ رسول جڑا ہوا ہے، ساتھ رسول جڑا ہوا ہے. اللہ نہیں، ایک دور آنے والا ہے، ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے حدیث کچھ نہیں قرآن ہی سب کچھ ہے. اللہ نے ان کو سمجھانے کا ہے. ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے حدیث کچھ نہیں قرآن ہی سب کچھ ہے. اللہ نے ان کو سمجھانے کے لیے پہلے سامان کر دیا کہ نہیں، قرآن تک آنے کے لیے میرے نبی کے فرمان ضروری ہیں، اور میرے نبی کے فرمان جاننے والوں کے پاس جانا ضروری ہے. میرے نبی کے فرمان سیکھنے سکھانے والوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اسی سے گمراہ اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں جا کے نکل جائیں گے اور پھٹ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے اور اپنے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حبیب بنایا. اسے خلیل بھی کہا، اسے حبیب بھی کہا، اسے نبی بھی کہا، اسے رسول بھی کہا، اسے مزمل بھی فرمایا، اسے مدثر بھی فرمایا، کبھی شاہد فرمایا، کبھی مبشر فرمایا، کبھی نذیر فرمایا، کبھی داعی اللہ فرمایا، کبھی سراج منیر نام دیا، اور کبھی رحمت للعالمین کا نام دیا، کبھی طه، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی عزیز، کبھی حریص، کبھی رؤوف، کبھی رحیم. کیا کیا نام میرے رب نے قرآن میں اپنے حبیب کو دے دیے. لاڈ اور پیار سے ماں اپنے بیٹے کو ایک نام سے نہیں پکار، میرا جمال، میرا جمال، وہ چاہے کالا ہی ہوئے کہتی میرا سونا، میرا چند، میرا سونا، میرا تارا، میرا جگر، میرا ٹوٹا، کیا کیا پنجابی میں زیادہ آسانی سے کہہ سکتا ہوں. تو مائیں محبت میں کئی نام لیتی ہیں، کئی نام لیتی ہیں، کئی نام. وہ اس لیے کہ پیچھے محبت زیادہ ہے، آگے لفظ ایک ہے آتی نہیں، تو وہ یوں پھیلاتی ہیں، کیوں پھیلاتی ہیں؟ اپنے محبت کے لیے کہانا کھولتی ہیں، ناموں کا، تعبیرات کا، اس میں سے محبت کو گزارتی ہیں. تو میرا رب اپنے حبیب کو ایک نام دے کے کافی نہیں سمجھتا، ایک نام دے کے کافی نہیں سمجھتا. تو صرف ایک روایت اصفہانی کے ایک روایت کہا کہ ان لی عند اللہ عشرۃ اسماء، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے. میں محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، یہ سارا وہ محبت کا پیچھے بہاؤ ہے جو دہانے کھول رہا ہے تعبیرات کے. شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، مزمل، مدثر، طه، یاسین، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم، یہ سارے انداز، رؤوف، رحیم، یہ سارے انداز ہیں اظہار محبت کے. اپنے حبیب کے چہرے کو ذکر کیا، فول وجہک شطر المسجد الحرام. اپنے حبیب کی آنکھوں کو ذکر کیا، ما زاغ البصر وما طغى. اپنے حبیب کی ذات کو ذکر کیا، تحرک بھی. اپنے محبوب کے ہاتھ کو ذکر کیا، ولا تجعل يدك مغلولة. اپنے حبیب کی گردن کو ذکر کیا، الى عنقك. اپنے محبوب کے سینے کو ذکر کیا، الم نشرح لك صدرك. اپنے حبیب کے دل کو ذکر کیا، على قلبك. اپنے حبیب کی کمر کو ذکر کیا، الذي انقض ظهرك. ہر عضو کو الگ بیان کر کے تو اسے اکٹھا کر کے اسے وجود محمدی بنا کر اس کی قسم اٹھائی. تیری جان کی قسم، تیری حیات کی قسم، تیری زندگی کی قسم. اپنے حبیب کی چادر کو ذکر کیا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. دونوں چادر ہیں، لیکن جو آدمی دن میں سویا ہوا ہو اس کو عربی میں مزمل کہتے ہیں، جو رات کو سویا ہوا ہو اس کو عربی میں مزمل کہتے ہیں. ہر ادا کی عربی میں الگ تعبیر ہے. تو یا ایھا المزمل، رات کے سوئے ہوئے ہیں تو کہا مزمل، چادر یہ لاڈ ہے، پیار. مزمل چادر یہ لاڈ ہے، پیار ہے. یہ لاڈ لڑائے جا رہے ہیں، میری چادر ہے چادر والے. سبحان، میرے پاس ترجمہ نہیں کوئی اچھا اردو والا اس کا ترجمہ کرے تو کرے.
رات ہے تو قم اللیل، رات کا کام ہے اٹھ جائیے، کچھ وقت اپنے رب کو دیجیے۔ دن میں سوئے ہوئے ہیں تو اب چادر وہی ہے، لیکن اب موقع بدل گیا، اب دن آ گیا ہے تو یا ایھا المدثر، دن کا ٹائم ہے۔ دن کا کام کیا ہے؟ رات کا کام کیا ہے؟ قم اللیل، نماز۔ دن کا کام کیا ہے؟ قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ دن کا کام یہ ہے کہ اٹھیے اور اپنے رب کا پیغام پہنچائیے۔ اٹھیے، اپنے رب کا کام پہنچائیے، اپنے رب کا پیغام پہنچائیے۔ علامہ زرکشی فرماتے ہیں قرآن کا کوئی نام ہوتا، قرآن تو کہتے ہیں پڑھی جانے والی کتاب، قرآن کا کوئی نام ہوتا تو سورہ ابراہیم کی آیت اس کا نام ہے ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ یہ پیغام کون پہنچانے والا؟ یہ امت۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم امت اس پیغام کو پہنچانے کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، تم امت محمد اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آئے ہو۔ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تم امت محمد اس پیغام کو دنیا میں پہنچانے کے لیے آئے ہو۔ هو اجتباکم، تم چن لیے گئے ہو، لہذا کوئی عذر نہیں ہے کہ میں نہیں کر سکتا، تمہیں نوکری پہ رکھ لیا گیا ہے، ڈیوٹی دینی پڑے گی، میرے پیغام کو پھر اللہ کا پیغام لے کر ساری دنیا کے اللہ کا اقبال قبر روشن کرے۔ دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، تیرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ کیا کلام ہے، نقش توحید ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے۔ تجھ سے سر خوش ہوگا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے۔ دنیا پھرے کبھی عرش پر، کبھی فر پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا، کبھی راستوں میں تنہا، کبھی ہوں ورود صحرا، میں جنوں کا ہم سفر ہوں، میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ یہ امت کے 100 سال گواہ ہیں کہ کس طرح اللہ کے پیغام کو اور اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی کو لے کر وہاں تک گئے جہاں تک زندگی نے وفا کی، وہاں تک گئے جہاں تک زمین نے ساتھ دیا۔ سمندر کی ٹھاٹھیں مارتی موجوں کو دیکھ کر عقبہ بن نافع کہ پرجوش ایمان اسے کھڑا نہ کر سکا، اس نے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا، جب تک موجوں نے اس کے گھوڑے کو روکا نہیں، وہ گھوڑے کو بڑھاتا گیا۔ جب موجوں نے عاجز کر دیا تو لگام کھینچی، کہا اے رب تو گواہ ہے، تیرے پیغام کو لے کر نکلا تھا کہ دنیا کے آخری تک پہنچا دوں، پر اس سمندر نے میرا راستہ روکا ہے، میرے پاس اسباب نہیں، اور مجھے پتا نہیں کہ اس کے پار بھی کوئی دنیا ہے۔ اس پار امریکہ تھا، اس پار امریکہ تھا، پر اس آواز ہی نہیں تھا، آواز ہی نہیں تھا۔ اگر مجھے پتا ہوتا اس پار کوئی دنیا ہے اور میرے پاس اسباب ہوتے تو جب تک میرا آخری سانس ہے میں تیرے پیغام کو لے کر پھرتا پھرتا پھرتا۔ نقل و حرکت تو زندگی ہے، بیٹھ جانا تو موت ہے۔ کائنات حرکت میں ہے تو زندگی ہے، یہ رک جائے، زمین 1 سیکنڈ کے لیے رک جائے دھماکے سے پھٹ جائے گی، سورج 1 سیکنڈ کے لیے رک جائے دھماکے سے پھٹ جائے گا، چاند 1 سیکنڈ کے لیے، تارے 1 سیکنڈ کے لیے بریک لگا لیں، ساری کائنات دھماکے کے ساتھ پھٹ جائے گی۔ نقل و حرکت زندگی ہے۔ کون صحت مند رہتا ہے؟ جو بھاگ دوڑ کرتا ہے، جو کھایا بیٹھ گئے، کھایا بیٹھو، پیٹ کھبے پاسے جا رہے آپ سجے پاسے جا رہے، پیٹ سجے پاسے جا رہے آپ کھبے پاسے جا رہے، ہنسیں بھی صحیح تو پیٹ ہنستا ہے، منہ سے نہیں ہنسے، گڑ 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 گڑ۔ یہ امت تو پیغام پہنچانا کیا ہے؟ پیغام کیا؟ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کو کا راستہ ہے محمد الرسول اللہ، محمدی سانچا، محمدی روح، محمدی بنگے کھا دو۔ میرے رب نے ایک سے پیار کیا، انہیں حبیب بنایا، اسی کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے، مرنے سے پہلے ویزا جو لگوا گیا جائے گا جنت میں۔ ہر ملک کے لیے ویزا چاہیے، ہر ملک
ملک کے لیے ویزا چاہیے، میرے رب کی جنت، میرے رب کی رحمت کا ملک ہے، وہاں کا ویزا محمد الرسول، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت مذاہب ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے بہت مذاہب ہیں، لیکن محمدی ویزا لگانے والے صرف امت محمد ہے۔ یہ اسٹمپ کروا لو، چلتا پھرتا محمدی نمونہ نظر آئے جانے والا کہ یہ محمدی ہے، یہ محمدی عورت ہے، یہ محمدی غلام ہے، یہ محمد کی امت ہے، یہ محمد کی امت کی عورت ہے، یہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ میری دوسری بنیاد ہے، یہ میری دوسری بنیاد ہے، یہ میری دوسری بنیاد ہے۔ مجھے اللہ تک پہنچانے کے لیے میرے نبی آئے، محمد مصطفیٰ آئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے، میرے رب نے ان کو ایک بدو آیا، کہنے لگا محمد تیری 3 باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ نے کہا کیا؟ کہ تم کہتے ہو ہم اپنا دین چھوڑ کے تیرا دین قبول کریں گے، کیوں؟ ہمارا دین کوئی غلط؟ اچھا، اور تم کہتے ہو روم و فارس فتح ہو جائیں گے، میری امت فتح کرے گی، ذرا دیکھ تو صحیح اپنے بندے، ان کو روٹی نہیں ملتی، یہ فتح کریں گے روم فارس؟ اچھا، اور پھر تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھ جائیں گے اور زندگی لے جائیں گے۔ بھلا آج تک کوئی دادا پردادا ہمارا اٹھ کے آیا ہے؟ یہ 3 باتیں میری سمجھ سے باہر آ رہے ہیں۔ میرے نبی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دیتے تھے، اس نے بہت اکھڑ ہوئے لہجے میں بات کی اور اکھڑ لہجے میں بات کی۔ میرے نبی ہمیشہ مسکراتے، آپ مسکرائے، الحیات تطول بک، انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، تو دیکھے گا عرب میرا کلمہ پڑھے گا، پھر تو یہ دیکھے گا روم و فارس ختم ہوں گے، پھر رہ گیا موت کے بعد اٹھنے کا قصہ، تو قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہ کہنے لگا بابا میں نہیں مانتا، واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا سارے عربوں نے کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگے ایک گل تو ہو گئی۔ جب حضرت عمر کے دور میں ایران بھی فتح ہو گیا، روم بھی فتح ہو گیا، تو کہنے لگا تھا دوئی بھی ہو گئی کہ نہیں اتنی ہو ہی نہ جاوے، چل میاں کلمہ پڑھ۔ ہضم بڑا اچھا جذبہ، بہت اچھا جذبہ ہے، ہضم کرو، ہضم بد ہضمی اچھی نہیں ہوتی۔ ماشاء اللہ مبارک، بہت مبارک، ایمان سے تو کہہ رہا ہے تکلیف۔ تو چلا گیا حضرت عمر کے سامنے کلمہ پڑھ کے مدینے آ گیا، ہجرت ہی کر گئے۔ حضرت عمر اس کو بڑا پروٹوکول دے، اس کو بہت اعلیٰ درجے کا پروٹوکول دے۔ لوگوں کی نظروں میں سوال ہوتا کہ ایک عام سا دیہاتی ہے، اس کو پروٹوکول کس بات کا؟ تو ایک دن حضرت عمر کس بات کا؟ تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں اس کو کیوں اتنی عزت دیتا ہوں۔ جس مجلس میں یہ آیا تھا اس میں بھی موجود تھا اور اس نے یہ سوال جواب کیے تھے، اور میرے نبی نے فرمایا تھا قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کر دلاؤں گا، اس دن میرا نبی جس کا ہاتھ دیں گے اسے جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا یہ جنتی ہے، اس کے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں ہوں گے۔ میرے بھائیو اپنے ہاتھ چھوڑیں، اپنے ہاتھ چھڑا لو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دو، ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ ہم دے دیں، یہ جہان بھی ہمارا اور وہ جہان بھی ہمارا۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، چند فرائض ہیں، نماز نہ چھوٹے، اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے، نماز نہ چھوٹے۔ جو نماز کا مطلب ہے صلاۃ، عربی کا لفظ ہے، صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آگ دے کر سیدھا کرنا، آگ دے کر سیدھا کرنا، آگ سے چیز نرم ہو جاتی ہے تو اس کو سیدھا کر لو تو وہ سیدھی ہو جاتی ہے۔ لکڑی کو، لوہے کو، کسی ٹیڑھی چیز کو آگ دے کر سیدھا کرنا ہے لفظ صلاۃ۔ تو یہ جو اللہ نے ہمیں صلاۃ دی ہے یہ کیا ہے؟ میرے نفس کے ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنے والی ہے صلاۃ، میرے اندر کے ٹیڑھے پن کو نکالنے والی ہے صلاۃ، میرے اندر کی گندگیوں کو صاف کر کے پاکیزہ نفس بنا، کی گندگیوں کو صاف کر کے پاکیزہ نفس بنا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ
ربه فصلى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللہ تعالیٰ نے افلح دو جگہ نماز کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، دو جگہ نماز کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ کامیاب ہوا جس کی نماز کے ساتھ اس کو جوڑا ہے کہ کامیاب ہوا جس کی نماز بن گئی، جس کی نماز بن گئی، جس کی نماز بن گئی. بھائی وہ بہت بڑا مجمع ہے، اللہ کرے سارے ہی 5 وقت کے نمازیں ہوں، پر میری بدگمانی ہے کہ کچھ پڑھتے ہوں گے، اکثر نہیں پڑھتے ہوں گے. اس محفل سے اتنا ہر ایمان والا لے کے جائے کہ میرے نبی کی آخری وصیت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا اور اپنے نوکروں سے اچھا سلوک کرنا، ماتاتوں سے اچھا سلوک کرنا. یہ آخری الفاظ تھے دو، حقوق العباد، حقوق اللہ، حقوق العباد. جب آواز کمزور ہوئی الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کہتے آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. ہر عمل میں گنجائش ہے. روزہ فرض ہو گیا، مسافر ہو چھوڑ دو، بیمار ہو چھوڑ دو، قضا کر دینا. نماز فرض ہو گئی نہیں چھوڑ سکتے، پڑھنی پڑے گی. کھڑے ہو کر بیٹھ کر تیمم سے اشارے سے پڑھنی پڑے گی، نماز نہیں چھوڑ سکتے. جب کربلا کا میدان قائم ہے اور ظلم و ستم کی نئی تاریخ لکھی جا رہی اور مظلومیت کے لیے ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی اور کائنات کا پاکیزہ ترین خون بہ رہا ہے اور نماز کا وقت داخل ہوا، سورج ڈھلا. امام علی نے سورج کو دیکھا تو بلایا زہر، آپ کے رائٹ سائڈ کا سردار زہر کا شمر سے کہو نماز پڑھنے. تھوڑے دیر جنگ روک. آئے تلواروں کے نیچے گردنیں اور نماز نہیں چھوٹ رہی. میرا بازار کا تاجر کہتا ہے فرصت نہیں ہے، دفتر کا افسر کہتا ہے فارغ نہیں ہوں، ریڈی کا مزدور کہتا ہے فارغ نہیں ہوں، میچ دیکھنے والا بھی کہتا ہے میچ نکل جائے گا فارغ نہیں ہوں، کھیل کھیلنے والا بھی کہتا ہے کھیل نکل جائے گا فارغ نہیں ہوں. آؤ میں تمہیں اپنے نبی کے نواسے کی نماز دکھاؤں. ان کو آج نماز کی ضرورت نہیں تھی، ان کے تو جنت کے فیصلے ماں کا دودھ پیتے ہو چکے تھے. حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن حسین، میرے جنت کے 2 پھول ہیں حسن اور حسین، میرے جگر کے ٹکڑے. حسین مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں. اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر. اگلی خوشخبری سنو کہ اللہ جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار کر، اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر. اب حضرت فاطمہ کے گھر میں حسن کی آنکھ کھلی، کہا اماں پانی تو پانی، اماں اٹھی پانی کے لیے. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ لیٹ جا. جلدی سے اٹھے، گلاس اٹھایا، جلدی سے اٹھ. سامنے گھڑے میں پانی ہے، پانی نہیں گیا، باہر نکل گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بکری کھڑی تھی جس کے اوپر مشکل سے ہڈی اور کھال تھی، ماس تھا ہی نہیں، لیکن میرے نبی نے اس کے جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو دودھ سے لٹے نہیں آ گئے. آپ نے تازہ دودھ نکالا. کیا لاڈ لڑایا اپنے نواسوں کو. ایک زہر میں تڑپتا جان دے گیا، ایک کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھ گیا. اندر آئے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے تو وہ آگے بڑھ گیا پینے کے لیے. ہم نے کہا تم پیچھے ہٹو. تو حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں مجھے دونوں ہی پیارے ہیں اب میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے. پیار کا میلان حسن کی طرف زیادہ تھا. اور اس کہنے میں ایک وجہ تھی کہ حضرت حسن چہرہ، سینہ، کمر تک بالکل اپنے نانا کے مشابہ. ہمارے نبی کی تصویر اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے باپ کی تصویر. حضرت حسین اس کا الٹ تھے، چہرہ، سر، کمر تک اپنے باپ کی تصویر اور کمر سے پاؤں تک اپنے نانا کی تصویر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر. پھر آپ نے حسن کو پلایا، حسین کو پلایا، فاطمہ کو پلایا، خود نہیں پیا. پھر فرمایا حضرت علی سوئے ہوئے تھے، جاگے نہیں، سوئے ہوئے تھے. فرمایا فاطمہ تو یہ دونوں، یہ جو سویا ہوا ہے اور میں،
ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوں گے. کیا لوڑ لڑائے، این اللقا، این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ گھر کی تعلیم، میرے نبی کی گھر کی تعلیم. میرے نبی نے اولاد کو محبت دی. ہم تعلیم دیتے ہیں، محبت نہیں دیتے، تو ماں باپ میں فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے، فاصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور ایک بود پیدا ہو جاتا ہے. میرے نبی نے 7 سال حسن، 6 سال حسین، مجھے یاد نہیں بٹھا کے کوئی نصیحت فرمائی ہو. گود دی، پیار دیا، گود دی، پیار دیا، صفات منتقل ہوئیں. اب این اللقا، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو اس فاطمہ ان کو بھیجو، بھاگے بھاگے آتے. آپ کیوں ہو جاتے؟ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، چڑھ جاؤ، اپنی سواری پہ چڑھ جاؤ. دونوں کو بٹھاتے، پورے کمرے کا چکر لگاتے، پھر کہتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے. پھر دونوں کو اتار دیتے اور زینب کو بلا کر اس کو کمر پہ بٹھاتے، پھر اکیلی زینب کو پورے کمرے میں کر لگواتے تھے. یہ میرے نبی نے 2 جہان کی ذمہ داریاں اٹھا کر، 7 بر اعظم کا ذمہ اٹھا کر، آنے والی نسلوں کا ذمہ اٹھا کر اولاد کو اس طرح ٹائم دیا، گود دی، صفات منتقل ہوئی. ہاں، ام سلمہ سے فرمایا کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے، ملنے کبھی آیا نہیں، ذرا تھوڑی کھڑی ہو گئی. وہ کھڑی ہو گئی، حضرت حسین آ گئے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا. اندر گئے، تھوڑی دیر بعد اندر سے میرے نبی کے ہچکیاں لینے کی آواز آئی، ہچکیاں. جب وہ توڑ کے اندر گئے تو آپ نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور اس طرح وہ کر کے ہچکیاں لے کے رو رہے اور پورا وجود کانپ رہا تھا. تو ام سلمہ نے پوچھا، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ فرشتہ مجھے بتا رہا ہے کہ میری امتی سے ذبح کر دے، میرے جگر کو ذبح کر دے. ہائے، جنت کی سرداریاں میں رکی ہیں، لیکن امت کو پیغام دینا ہے کہ نماز یوں بھی پڑھی جاتی ہے. شمع ہم نماز کے لیے ٹائم نہیں دیں گے، ہماری تلوار چلے گی، پڑھو نہ پڑھو. انہوں نے آ کر عرض کی جی نماز کی اجازت نہیں ہے. فرمایا نماز چھوٹ نہیں سکتی. کراچی والوں کو پیغام دینا ہے کہ بازار ہو یا دفتر ہو، سفر ہو یا حضر ہو، بیماری ہو یا صحت ہو، وہی عزت اور وہی کامیابی ہے کہ تیرا سر زمین پر ٹک جائے اور تو اللہ اکبر کہہ کے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جا، بیٹھا نہیں ہے تو لیٹ جا، بول نہیں سکتا تو زبان کے اشارے سے کہ اللہ تو پڑا ہے. اب آدھوں کو جمع کھڑا کر دیا اور آدھوں نے نماز پڑھی. یہ 14 صدی کی منفرد نماز ہے. اپنے خون سے وضو کیا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا. اللہ اکبر کی آواز نے کیا ہلچل مچائی ہوگی. سبحان ربی الاعلی نے زمین کے کلیجے کو کیا ٹھنڈا کیا ہوگا. اور عصر کے نماز سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پر چڑھ چکے تھے. میرے بھائیوں، بہت بڑا مجمع ہے. یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے، نماز نہ چھوٹے. یہ ہر برائی سے کھینچنے کا ذریعہ ہے. نماز آ گئی، شراب چل رہی ہے، سود چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے. نماز آتی گئی، آہستہ آہستہ ہر برائی سے اللہ ہٹاتے گئے، ہٹاتے گئے، ہٹاتے گئے، ہٹاتے گئے، یہاں تک کہ پورا دین مکمل ہو. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. چند عبادات، اس میں ایک نماز ہے. روزے میں گنجائش، حج میں گنجائش، زکات میں گنجائش. آج فرض ہو گئی، پورے سال میں جب دے دو. حج آج فرض ہو گیا، ساری زندگی میں جب کر لو. روزے کے رکھنے کی ہمت کوئی نہیں، چھوڑ دو، سردیوں میں رکھ لو. لیکن نماز اگر ہوش سلامت ہے تو پڑھنی پڑے گی، نہیں چھوڑ سکتی، نہیں چھوڑ سکتی. نماز پہلی امتوں کو 2 نماز، عصر اور فجر، اور صرف 2 رکعت، صرف 2 رکعت، فجر کی 2، عصر کی 2، اور وہ بھی تلاوت نہیں، تسبیح. اور ہمیں 5 اور اس میں قرآن کی تلاوت، اور اس میں جنت کی سیر، اس میں جہنت کا خوفناک منظر، اس میں اللہ کی محبت کے تذکرے، اس کی رحمت کے تذکرے، اس قوموں کے عبرت تذکرے، اس میں اس کی قدرت کی بریائی کے ذکر، اللہ کے حبیب کے تذکرے. کیا قرآن ہے کہ دسترخوان ہے. ابو ریحانہ سفر سے واپس آئے، سفر سے واپس آئے. اس سفر کو چلے کا تھوڑا ہوتا تھا،
وہ تو پتہ نہیں کتنے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے. پھر موبائل بھی کوئی نہیں ہوتا تھا کہ روزانہ رات میں زیارت بھی کر لو, ہاں بھائی کی حال ہے, کی پکایا. تو بیوی بھی شوق میں ہے, خامد بھی شوق میں ہے. بیوی سے کہنا کہ 2 نفل پڑھ لوں, پھر ساری رات آدمی کہنے ہاں پڑھ لو. اللہ اکبر, اور بیٹھی ہوئی چل چل سو چل چل سو چل چل سو چل چل. فجر کی اذان پہ 2 رکعت, فجر کی اذان ہوئی تو انہیں سلام پھیرا تو کہنے کہ ابا ریحانہ ہمارا ان کا نصیب, میرا کوئی حق نہیں تھا, خود بھی تھکے مجھے بھی تھکایا. کہنے کہ بیگم معاف کرنا, اللہ کی قسم میں بھول گیا. کہنے کی وہی حق, ارے تیرا بھلا ہو, کیسے بھول گئے؟ ایک کمرے میں تو اور میں, تیسرا گیا نہیں, بھول گئے سانو چلے چ نہیں بھول گیا, نال نال آدیا ساڈے, تم کیسے بھول گئے ہو؟ کہنے کہ جب میں نے اللہ اکبر کہا تو میرے سامنے جنت ایسے کھل کے آئی کہ میں سب کچھ بھول, مجھے یاد ہے نہیں, مجھے یاد ہے نہیں. تو میرے بھائیو, نماز ایک حسین تحفہ ہے جو امت کو ملا ہے. سارے خزانوں کی چابی, جنت کی چابی, دنیا کی چابی, ہر چیز, ہر رحمت کی چابی, ہر شر کا تالا, ہر شر کا تالا ہے. اور دوسری چیز ہے میرے نبی والے اخلاق, میرے نبی والا طرز زندگی, میرے نبی والا معاف کرنا, درگزر کرنا, جھک جانا, سہ جانا, محبتیں پھیلانا, نفرتوں کو سمیٹنا, سکیڑنا, جس کی یہ لمبا مضمون ہے, یہ لمبا مضمون ہے. آج وہ ہمارے طالب علم نے مجھے یاد کرایا کہ ہدایہ کی 1 جلد عبادات ہے اور 3 جلد معاملات ہیں. تو اسلام میں 1/3 عبادات ہیں اور 3/4 اخلاقیات ہیں, معاملات ہے, معاشرت ہے. معاشرت کا دین بڑا دین ہے اور مشکل دین ہے. عبادت کا دین اتنا مشکل نہیں ہے. 1 لوٹا پانی 10 منٹ ٹائم نماز ہوگی. معاملات کے لیے, اخلاق کے لیے, جھکنے کے لیے, تواضع کے لیے, عاجزی کے لیے, معاف کرنا, سخی ہونا, اس کے لیے تو پتا پانی ہو جاتا ہے, پتا پانی ہو جاتا ہے. لیکن دین کی معراج اسی سے بنتی ہے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے, اريد ان يكمل ایمانی. میرے نبی نے فرمایا حسن خلقک یکمل ایمانک, تو اپنے اخلاق اچھے کر, تیرا ایمان کامل ہو جائے گا. ایمان کے کمال کو نماز سے نہیں جوڑا, علم سے نہیں جوڑا, ذکر سے نہیں جوڑا, تحریک سے نہیں جوڑا, تلاوت سے نہیں جوڑا, حج عمرے سے نہیں جوڑا. ایمان کے کمال کو اچھے اخلاق کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ باخلاق الاولین والآخرین, علی میں تمہیں اولین و آخرین کے اخلاق کا خلاصہ بتاؤں؟ کہ جی بلا, جی یا رسول اللہ. فصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک, جو توڑے اس سے جوڑ, جو نہ دے اس سے دے, جو زیادتی کرے اس سے معاف کر. یہ اولین و آخرین کے اخلاق ہیں. آپ نے فرمایا ابتغوا الرفعة عند اللہ, تم اللہ کی بارگاہ میں ذرا بڑا مقام لینے کی دوڑ لگاؤ. اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام لینے کی دوڑ لگاؤ. یا رسول اللہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام کیا ہے؟ فتصل من قطعک وتعطي من, کیا ہے؟ فتصل من قطعک وتعطي من حرمک وتعفو عن من ظلمک, توڑنے والے سے جوڑ, زیادتی کرنے والے کو معاف کر, نہ دینے والے کو عطا کر. اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مقام پانے والے بنو گے. اللہ نے سورہ یوسف کو احسن القصص فرمایا ہے. قرآن کی کہانیوں میں سب سے خوبصورت کہانی سورہ یوسف. پتہ نہیں اس کی کتنے حکمیں علماء تفسیر نے بیان کی ہیں. میں ابھی صرف جو میں بات کر رہا ہوں اسی سے متعلق, جو یوسف علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا بھائیوں کے ساتھ, جو کر کے دکھا دیا, یہ سبق ہے. ہمارا معاشرہ انتقامی بن چکا ہے. مذہب کا اختلاف آ جائے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, تعویل کرنے کے لیے تیار نہیں. نہ تعویل کرتے ہیں نہ درگزر کرتے ہیں, سخت سے سخت ہوتے چلے جاتے ہیں. قوم کا معاملہ آ جائے, لین دین کا معاملہ آ جائے, رشتوں ناتوں کا معاملہ آ جائے, شدت شدت شدت. میرے نبی نے فرمایا ایو اور الاسلام اوفا, روزہ نہیں, حج نہیں. اچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ کہ الحب للہ والبغض للہ, اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے. بھائیو محبت سیکھو, اللہ کے واسطے محبت سیکھو, غصہ سیکھو,
جنت بہت بڑی ہے، جنت بہت بڑی ہے، ہمارے اندر تعصب اور شدت نے یہ فضا بنا دی ہے، بس ہم ہی جنتی ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے ویلی جنت کا اچار پاؤنا۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ایک دن آئے گا میرا اللہ فرمائے گا جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ کہا ہے اسے نکال کے جنت میں ڈال دو۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرو۔ اللہ دینے والا ہے، دینے والے بنو۔ اللہ محبت کرنے والا ہے، محبت والے بنو۔ اللہ ستاری کرنے والا ہے، پردہ پوشی کرنے والا ہے، پردہ پوشی کرو، لوگوں کے عیب چھپاؤ، گناہ چھپاؤ، انگلی مت اٹھاؤ، کیس مت ڈالو۔ اللہ دے کے خوش ہوتا ہے، دے کے خوش ہو۔ اللہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، لوگوں کو کھلاؤ۔ اللہ معاف کرتا ہے، معاف کرنے والی صفت پیدا کرو۔ سورہ یوسف میں ایک ہائی لائٹ جو بات ہو رہی ہے، جو آخری مجلس جہاں اخوت یوسف کھڑے ہوئے ہیں، جینا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ ذلت اور پستی کے انتہا پہنچ چکے ہیں یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ 40 برس کے دھکے کھانے کے بعد تخت شاہی ملا ہے، اور آج بھائی آئے ہوئے ہیں۔ آخری ملاقات بتا رہا ہوں۔ پہلے آئے کیونکہ نقاب رکھتے تھے یوسف علیہ السلام، یوں نقاب رکھتے تھے، کوئی فتنے میں نہ پڑے، اور نقاب نہیں بھی ہوگا تو بھائیوں نے کہاں پہچاننا تھا؟ ان کے تو خواب نہیں تھا کہ یوسف وزیر خزانہ بیٹھا ہوا ہے، وزیر خوراک بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے بنیامین کو بھی روک لیا تو پھر وہ گئے ان ابنک کا سرک، تو یوسف تو کہنے لگے یعقوب علیہ السلام جاؤ دوبارہ اس کو یہ میرا خط دو۔ یعقوب علیہ السلام کا لکھا ہوا خط لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کو حکومت مل چکی ہے، لیکن اجازت نہیں کہ باپ کو بتا دیں کہ میں زندہ خوشحال ہوں۔ خط پڑھ، نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء کی نسل ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں۔ ہمیں آزمائش کی بھٹی میں جلتے جلتے عرصہ بیتا۔ پہلے میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، اللہ نے بچایا، پھر میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا۔ عربی میں چچا کو بھی اب کہتے ہیں اور عم کو بھی اب کہتے ہیں، باپ کو بھی اب کہتے ہیں اور چچا کو بھی اب کہتے ہیں، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کا لفظ دونوں کے لیے۔ تو اسماعیل علیہ السلام کو اب سے تعبیر کیا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بیٹوں کو مجھ سے جدا کیا گیا، آج اتنے برس گزر گئے، میری آنکھیں سفید ہو گئیں اس کے جدائی پر، مہربانی کر ہو گئیں اس کے جدائی پر، مہربانی کر کہ میری یاد ہے اسے چھوڑ دے۔ یعقوب علیہ السلام کا خط پڑھ کے یوسف علیہ السلام بلک پڑے اور پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے اور اللہ سے فریاد کی کہ اللہ مجھے ظاہر ہونے کی اجازت دے۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب بتا۔ اب بھائی سامنے کھڑے اور یوں نقاب اٹھایا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ اللہ کی علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون۔ اللہ کی قسم آپ کے مطلوبہ نمبر
आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल। जुलेखा ने तोहमत लगाई तो अजीज मिस्र ने अपना अब भाइयों की आंखें खोली। ये मैं क्या जुमला है, इन्नक लअंत यूसुफ, क्या जुमला है। हैरत, खौफ, उम्मीद, यास, डर, गैर यकीनी हालत, यकीनी हालत, मुतजाद कैफियत को कुरान ने जमा करके दिखा दी। मुझे देखो, इन्नक लअंत यूसुफ, चेहरे भी बता रहे हैं जुमले। तू कहीं वो हमारे ख्याल में नहीं, यकीनन तू यूसुफ है। मैं नहीं कह सका इसको, ना ही कोई कह सकेगा। कोई बड़ा अल्लामा कहे तो कहे, क्या कमाल है। अगर उन्हें तसल्ली आना यूसुफ कद मन्न अल्लाहु अलैहि, यही जुमला फिर मेरे नबी ने, इन्नहु मन यत्तक़ व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुहसिनीन। क़ालू तल्लाह लक़द आथरक अल्लाहु अलैना व इन कुन्ना लख़ातिईन। क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। अगला फिर सुनो, ला तसरीब का क्या मतलब है कि आपको सिर्फ माफ नहीं किया, आपको पर तो जुर्म ही कोई नहीं, मैं माफ क्या करूं, तो माफी क्या मांगो। यही जुमला फिर मेरे नबी ने उनसे कहा जिन्होंने 18 बरस नहीं 21 बरस जिन्होंने कत्ल की आखिरी हद कर दी। कत्ल करो, पता मक्का पर आप फातिहाना आ रहे हैं और अबू सुफियान आखिरी हद तक से कत्ल करो। और उन्हीं के लिए मेरे नबी फरमा रहे हैं, मन दखल दारा अबू सुफियान फहुवा आमिन, जो अबू सुफियान के घर में जाएगा उसे अमन है। और सारा मक्का मुंतजिर है और आपने कहा जाओ, ला तसरीब अलैकुमुल यौम। जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा वही कहता हूं, जाओ मैंने माफ किया। मेरे भाइयों, माफ करने की आदत डालें, दरगुजर करने की आदत डालें। अल्लाह के वास्ते ये 2 होंठ और 32 दांतों में चलने वाली जबान को पकड़ के रखें। इस जबान ने आग लगा दी, घर टूट गए, खानदान टूट गए, रिश्ते फीके पड़ गए, तहरीकें फना के घाट उतर गईं, जमातें टूट गईं, दिल बारा हो गए। पीछे कोई जायदाद नहीं है, गंदी जबान है, गंदी जबान। ये मेरे नबी का ज़र्फ के कत्ल करने वालों को कह रहे हैं जाओ माफ किया। अबू सुफियान ने सारे जोर लगा दिए कि जान से मार दूंगा, जाओ माफ किया। ठीक है। और यही मेरे नबी उस्मान में डेरे डाले हुए हैं। और पता चला कि के हारिस बिन सुफियान बिन कौन, बिन अब्दुल मुत्तलिब, चाचे का बेटा। दूसरे कौन है? अब्दुल्ला बिन उमैया, कौन? बिन आतिका, फूफी के बेटे। एक फूफी जात, एक चचा जात। उस्मान का मौका है, फतह मक्का सामने है। और अंदर खादिम कहता है या रसूल अल्लाह, दरवाजे पर अंदर आने की इजाजत चाहते हैं, ताइब होने आए हैं, कलमा पढ़ने आए हैं। मेरे नबी ने फरमाया मैं इनसे मुलाकात नहीं करूंगा, मुझे इनके इस्लाम की कोई जरूरत नहीं है। बैटरी खत्म हो रही है। मैंने कभी पत्थर मारे, न कत्ल का इरादा किया, क्योंकि कौम थी, खानदान था, सिर्फ जबान की तेजी का। अबू सुफियान